وعلیکم السلام حسن بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، آپ سنا کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ آج کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے لائیو پہ۔ جی سر، جی تو سر۔ دوستوں نے مجھے آپ کے متعلق بتایا تھا، تو میں نے آپ کے لائیو سیشن سنے ہیں، تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو دوسرا بات میں نے یہ کرنی تھی کہ پہلے تو یہ ہو جائے، جیسے کہ ابھی آپ نے دوسرے کالر سے بات کی ہے تو وہ آپ کو بولنے کا موقع نہیں تھا دے رہا۔ جی سر۔ تو ہماری طرف سے آپ کو پورا موقع ملے گا بات کرنے کا، اور جب ہم بولیں گے تو آپ نے نہیں ٹوکنا ہمیں۔ اچھی بات۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو موضوع ہے یہ غدیر خم پر آپ نے رکھا ہوا ہے، اور جبکہ میں اس موضوع پہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس موضوع پہ ہمیں اتفاق ہے۔ اس موضوع پر ہم اس موضوع پر اتفاق کرتے ہیں، جو کچھ یہاں ہوا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا ہے، اسے ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ ان کو سید السالار کا ہے، من کنت مولا، جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں جی بالکل مانتا ہوں، من کنتم مولا فہذا علی مولا، ہم بالکل اس چیز کو مانتے ہیں، یہ صحیح سند سے ثابت ہے اور متواتر ہے۔ تو مجھے بتاؤ، اگر جس کا مولا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس کا آقا اور جس کا پیشوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا آقا اور پیشوا علی علیہ السلام ہے، تو ابو بکر تو غلام بنے نا علی علیہ السلام کے، کیونکہ آقا اگر علی علیہ السلام ہے تو ابو بکر غلام بنے نا، عمر بھی غلام بنے، عثمان بھی غلام بنے، کہ جو بھی شخص پیغمبر کا غلام ہے وہ علی علیہ السلام کا بھی غلام ہے۔ اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو پھر آپ نے اقرار کیا ابو بکر، عمر، عثمان، یہ لوگ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے غلام تھے، شرعی لحاظ سے اللہ کے وحی سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے آپ نے اعتراف کیا، تو آپ اس کو مانتے ہیں؟ جی بالکل مانتا ہوں، لیکن اس میں ایک کوئی اختلاف ہی نہیں رہتا تھا۔ بعد میں اختلاف یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس سے تنزن غلامی کا ایک لفظ دیتے ہیں، تنزن کہتے ہیں، لیکن ہم تنزن نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ سے افضل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے ہیں کہ وہ اہل بیت سے ہیں۔ اگر اہل بیت کو میری بات سنیں نا، میں نے آپ کی سنی بات، اہل بیت کو اگر بیچ میں سے نکال دیا جائے اور صحابہ پر بات آ جائے تو صحابہ میں سے سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن اہل بیت میں ہونے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اصحاب میں سے سب سے افضل ہیں۔ اچھا، وہ دوسرا جو میرا موقف تھا وہ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں تاکہ مختصر سے وقت میں بات کو پورا مکمل کر دیا جائے۔ وہ میرا موقف اس سے پہلے کہ آپ دوسرا موضوع لے کے آئے نا، ایک شخص کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کہا کہ جس کا میں مولا ہوں، مولا سے کیا مراد ہے؟ آقا، یعنی جس کا حق اطاعت ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آقا ہیں یعنی وہ جو حکم دے، ہمارے سید ہیں، ہمارے سردار ہیں، یعنی وہ جس طرح کا فیصلہ سنائے، ہم سے کہہ دے کہ بھائی تو اس طرح کرو، اس طرح کرو، یہ نہ کرو، تو ہم پہ واجب الاتباع ہے، کسی کو مخالفت کا ذرہ برابر بھی حق نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وہی جو اختیار مجھے ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو وہی مقام حاصل ہے، آقائی اور سالاری اور سیادت وہی حاصل ہے۔ تو ہم یہ طنز کے طور پہ نہیں کہتے، ہم واقعاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، غلام سے بھی روح سے آتا ہے۔ آپ طنز کے طور پہ کہتے ہیں، بالکل طنز پہ نہیں کہہ رہا بھائی۔ ایک شخص جب آقا بنتا ہے، دوسرا اس کا کیا بنتا ہے؟ اس کا غلام، نوکر ہی بنتا ہے، غلام ہی بنتا ہے۔ اگر وہ یہ ایک طرفہ رشتہ نہیں ہے، یہ دو طرفہ رشتہ ہے بھائی۔ ایک شخص اس طرح تو نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، اگر ایک شخص عالم ہے تو یہ دو طرفہ رشتہ نہیں ہے، وہ عالم ہے بھائی، لیکن اگر ایک شخص کو کہتے ہیں وہ آقا ہے تو اس رشتے کے دو طرف ہیں، وہ کسی کا آقا ہے نا، کس کا آقا ہے؟ جس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہیں، اس کا امیر المومنین اسلام بھی آقا ہیں۔ تو پیغمبر اگر ہمارے آقا ہیں تو یہ دو طرفہ رشتہ ہے، ایک طرف آقا ہیں، ایک طرف سید سالار ہے، دوسری طرف ہم ہیں، غلام ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہم طنز کے طور پہ نہیں کر رہے، حقیقت کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ بقیہ پوری امت کو غلام بنا دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، پوری امت کو غلام بنا دیا، نوکر بنا دیا، تابع بنا دیا، مطیع بنا دیا، ان کا فرمان سنو۔ تو آپ کہہ رہے ہیں ابو بکر افضل ہے، بھائی آقا اور نوکر میں کیا تقابل ہے کہ ابو بکر افضل ہے؟ آپ نے غلط بات کی، میں بتاتا ہوں، آپ نے بات مکمل کر دی، میں بتاؤں اب؟ جی سر بتاؤ۔ سب سے پہلے تو آپ نے بار بار مجھے یہ کہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اصحاب اہل بیت کے غلام ہیں، ایسا ہی ہے؟ میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ وہ غلام نہیں ہے، میں نے کہا ہے کہ غلام ہے، خادم ہے، اہل بیت سب سے افضل ہے۔ میں نے جب یہ کہہ دیا تو بات ختم ہو جاتی ہے اس میں۔
اب تنزن کی باری جب آ جاتی ہے نا، میں یہ کہہ رہا تھا کتنے اچھے الفاظوں میں کہ اہل بیت تمام اصحاب میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اصحاب میں سے سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں اب وہ غلامی بھی آ جاتی ہے، خادم بھی آ جاتے ہیں، نوکر بھی آ جاتے ہیں، سب الفاظ آ جاتے ہیں، لیکن ہم نہیں بولتے۔ آپ لوگ اس لیے بولتے ہیں کہ آپ کو چڑ ہے، آپ کو اصحاب رسول سے اور خاص طور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اچھا، اب میں جس مقدمے کے لیے یہاں آیا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے، وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت۔ اسی آپ نے جو ابھی جو اعتراف کیا نا میرے بھائی کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام آقا ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ یہ اس لیے کہ میرے اہل بیت میں سے ہیں اس لیے وہ آقا ہیں، فرمایا کہ یہ آقا ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کے حکم سے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز ڈلیور نہیں کرتا، تبلیغ نہیں کرتا، نہیں سکھاتا، مگر یہ اللہ کا حکم ہو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اس طرح نہیں ہے کہ وہ اپنے سے بنا دے، تو یہ اللہ کے حکم سے، جب اللہ نے نہیں کہا کہ اس لیے کہ وہ رشتہ دار ہے اس لیے وہ آپ کا آقا، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ کے نزدیک یہ رشتہ داری وغیرہ کوئی ملاک نہیں ہوتی، اللہ کے حکم سے وہ پوری امت کے مولا ہیں، اور اس امت میں شامل صحابہ بھی ہیں سب۔ اور یہ میں اگر آپ سمجھے نا کہ میں نے آپ کو اذیت کے طور پر، طنز کے طور پہ نہیں کہا، حقیقت کے طور پہ کہا، پوری امت کے اختلافات حل ہو جائیں گے اسی بات کو، اگر آپ اسی بات کو جو ابھی آپ نے کہا مان لینا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام آقا ہیں، ان کا حکم واجب الاتباع ہے پوری امت پر، من جملہ ابو بکر عمر عثمان، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، تو اس سے ان کی خلافت باطل ہو جاتی ہے، خلافت بلا فضل ثابت ہوتی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی، بالکل۔ اب اگر اس سے زیادہ کیا واضح ہو کہ خلافت ابو بکر کی کیوں باطل ہوتی ہے؟ کیونکہ جب اس کا آقا موجود ہے، جب اس کا آقا موجود ہے تو اس کو حکم چلانے کی کیا نوبت؟ غلام کو کوئی ہے باری آتی حکومت کرنے کی؟ جب اس کا آقا موجود ہے، اس کا سالار موجود ہے، اس کا پیشوا موجود ہے، جی ہاں، جس کا اس کے حق اطاعت پر ہے، تو کیسے وہ اس کو حکومت کی باری آتی ہے کہ وہ اس میں حکم چلائے؟ آپ میری اچھا بات ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، آپ من کنتم مولا فہذا علی مولا کی جو تفصیل ہے نبی علیہ، میرے سوال پوچھ رہے، سوال میں کہہ رہا ہوں، اس کے بعد آپ بول لیجیے، جتنی دیر آپ نے بولنا بول لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی کیا وجہ پیش آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یہ میرا دوست ہے، میرا آقا ہے، جو اس کی مخالفت کرے گا وہ میری مخالفت کرے گا، جو اس کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ایسی کیا وجہ پیش آئی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ الفاظ کہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، آپ نے کہا کہ جب آقا ایک انسان بن جاتا ہے تو دوسرے سارے غلام بن جاتے ہیں، اور غلام خلافت کا اہل نہیں رہتا، اس کی خلافت باطل ہو جاتی ہے، تو اس کو آپ ثابت کر دیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ اس طرح آپ کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس، آپ جتنی بھی باتیں کریں گے ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں، اہمیت ہے دلیل کی، قرآن کی، سنت کی۔ آپ ان سے ثابت کریں کہ اس بنیاد سے ان کی خلافت باطل ہو جاتی ہے تو مدعا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جی بولیں۔ پہلی وجہ کیا کہ کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، اس کی وجہ کیا؟ تو ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ صحابہ نے شکایت کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں رنجش ہے آپ کے داماد سے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بھئی میں سب کا الگ الگ کیسے جواب دوں کہ ان کو منا دوں کہ بھئی ان سے ناراضگی نہ ہو آپ کی، تو انہوں نے سب کو جمع کر کے خطبہ بیان کیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک نقطہ نظر ہے، اور یہ نقطہ نظر کاملاً جھوٹ ہے، یہ نقطہ نظر پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، شرق میں جائیں، غرب میں جائیں، انگلش میں، عربی میں، اردو میں، بنگالی میں، ہندی میں، افریقہ میں، عرب میں، عجم میں، پاکستان میں، اسی جھوٹ کو پھیلایا ہوا ہے۔ اس کی ایک حدیث بھی نہیں ہے، ایک حدیث بھی نہیں ہے، کسی صحابی کا قول بھی نہیں ہے، کسی تابعی کا بھی قول نہیں ہے، یہ ایک جھوٹ ہے جو بعد میں بنائی گئی ہے کہ وجہ صدور خطبہ غدیر کیا ہے کہ صحابہ نے شکوہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے پوچھا نا، شاید آپ کے ذہن میں یہی بات ہے، تو یہ وجہ بالکل جھوٹ ہے۔ آپ کے پاس ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، صحیح حدیث تو چھوڑیں، ضعیف حدیث بھی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے غدیر قوم میں یہ اعلان فرمایا تھا کہ صحابہ نے شکایت کی تھی، ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ چاہے کہ ایک صحیح حدیث ہو۔ جو شکوے والی بات تھی وہ سنہ 8 ہجری کی ہے، وہ مدینہ کی بات ہے، وہ خطبہ غدیر بھی نہیں تھا، وہ آپ صحابہ بریدہ اسلمی کی حدیث ہے یا عمران بن حسین کی حدیث ہے، وہ گفتگو تھی آپس میں، یمن سے واپس آئے تھے، صحابہ نے شکایت کیا تھا، اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں ان کو ڈانٹا تھا، اور وہ بھی امامت کی دلیل ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے علی ولی کل مؤمن من بعد، کہ علی علیہ السلام میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں، وہ بھی امامت کی دلیل ہے، لیکن وہ اس کا خطبہ غدیر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ سنہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ مسئلہ بہت واضح ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام
جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غدیر میں تھے، وہاں پر یمن سے کوئی قافلہ نہیں آیا تھا، وہ سب لوگ حج سے واپس آ رہے تھے. بہرحال تو وجہ صدور خطبہ کیا ہے؟ وجہ صدور خطبہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی موت کی خبر دی ہے اسی خطبہ غدیر میں. خطبہ غدیر میں یہ مسلم میں موجود ہے، صحیح مسلم میں، یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، کہ بہت قریب ہے کہ فرشتہ مرگ ملک الموت اللہ کی جانب سے آئے گا اور میں مر جاؤں گا. تو یہ واضح بات ہے کہ ان کی وفات کے فوراً بعد امامت کی ضرورت ہے، کہ امت کی لیڈرشپ کس کے ہاتھ میں ہو. اس کے علاوہ آپ کے ہاں متعدد کتب میں موجود ہے کہ اللہ کی جانب سے یہ حکم آیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین. اللہ نے کا حکم ہے کہ اے رسول تبلیغ کیجئے، تبلیغ کی. اور در منثور میں یہ اسی آیت کے ذیل میں عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ ہم اس آیت کو اس طرح پڑھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، وہ بات جو ہم نے علی علیہ السلام کے متعلق آپ پہ نازل کی ہے، آیت کو ہم اسی طرح پڑھتے تھے، اس کو آپ تبلیغ کیجئے، تبلیغ کیجئے. تو یہ آیت وجہ صدور خطبہ کیا؟ اللہ کی جانب سے حکم. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 مہینے پہلے کی بات ہے، اور انہوں نے اپنی حجۃ الوداع اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ مرنے لگے تھے، وفات پانے لگے تھے. اور لازمی بات ہے کہ وہ دنیا سے جب جا رہے ہیں تو ان کے بعد خلافت اور ان کے بعد جانشینی، ان کے بعد امت کا پیشوا کون ہوگا، یہ انہوں نے تعین کرنا تھا، یہ تعین کر لی، یہ میں نے بتا دیا. اب آپ کہتے ہیں نا، دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ اس سے ابوبکر عمر کی خلافت کیسے باطل ہوتی ہے حدیث غدیر سے. واضح بات ہے بھائی، جب آپ نے مان لیا میرے عزیز، میرے بھائی سوال آپ کا کتنا عجیب ہے. جب آپ نے خود اعتراف کیا کہ مولا کا مطلب ہے سید، مولا کا مطلب ہے آقا، مولا کا مطلب ہے پیشوا، آپ نے ابھی کہا. اب میں نے تو آپ سے تو آپ کہہ رہے ہیں نا مولا کا مطلب دوست بھی ہے. مولا میں نے تو مانا ہے، میں نے تو اس چیز سے انکار ہی نہیں کیا، میں تو مانتا ہوں اس چیز کو. ابھی آپ نے جب شروع میں کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ہم حدیث غدیر پہ بالکل آپ سے اتفاق کرتے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ مولا کے معنی کو مانتے ہیں؟ جی ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں اتفاق سالار ہے، آقا ہے، پیشوا ہے. تو آپ نے خود کہا کہ اب میں مانتا ہوں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں پیشوا ہوں، جس پہ میرا فرمان چلتا ہے، امیر المومنین علیہ السلام اس کا آقا ہے، اس پر امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان چلتا ہے، واجب الاتباع ہے. تو اس میں سب آ جاتے ہیں بھائی. آپ یا جو بھی مسلمان ہے، جو بھی اس امت سے ہے، جو بھی کلمہ گو ہے نا، کافر وغیرہ تو نہیں مانتے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن کافر کا بھی مولا پیغمبر ہے، کافر کا بھی آقا ہے، لیکن وہ مانتے نہیں. لیکن اس امت میں کم از کم جتنے لوگ مانتے ہیں نا، ان میں سب صحابہ آ جاتے ہیں، اس میں عشرہ مبشرہ آ جاتے ہیں، اس میں خلفاء آ جاتے ہیں، ابوبکر عمر عثمان آ جاتے ہیں. ان کا آقا پیغمبر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان پہ واجب الاتباع ہے. اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان منہ بمنہ ان پہ واجب الاتباع ہے. اس لیے ثابت ہو گیا کہ ابوبکر کا امام کون ہے. یہ میں دل آزاری کے طور پہ نہیں کر رہا بھائی صاحب، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا مطلب یہی نص صریح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح آقا ہیں، مولا ہیں، اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام آقا و مولا ہیں، پیشوا ہیں. تو ابوبکر عمر کا کام ہے کہ ان کے اتباع کریں. ان کو خلیفہ نہیں بنایا پیغمبر نے، امیر المومنین علیہ السلام کو امام بنائے، مولا بنایا، پیشوا بنایا. تو ان کی خلافت بالکل باطل ہو جاتی ہے، بالکل جب ایک شخص کو، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پوری امت کا آقا بنا دیا ہے، تو کوئی دوسرا بغیر نسخ کے کیسے آقا بن سکتا ہے، کیسے امام بن سکتا ہے؟ اس کا آقا موجود ہے، اس کا پیشوا موجود ہے، تو لازمی بات ہے اتباع اسی کی کرنی، اس کی خلافت باطل ہے. جی سر پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ یار لمبی تقریر نہ کریں، مختصر سا جواب دیں، لمبی تقریر نہ کریں. آپ کی بہت مہربانی ہوگی، کیونکہ تھوڑے سے وقت میں بہت سی چیزیں بیان کرنی، بڑی مہربانی ہوگی آپ.